طارق فضل چودھری صاحب، تصویروں سے ڈرنا، جماعت کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے متحرک ہو جانا پنجاب کابینہ کے، انتظامیہ کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، کیا بات ہے؟ آپ کی حکومت بھکلائی بھی ہے، جیل میں رکھ کے بھی خان صاحب سے بھکلائی بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو بھی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو بہت سلام۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جیل جو ہے وہ نہ تو ڈپٹی کمشنر کے حکم سے چلتی ہے، نہ کمشنر کے حکم سے چلتی ہے۔ جیل کے اپنے جیل مینول ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی، اور جیل کے اندر کے جتنے بھی معاملات ہیں، قیدیوں کو سہولیات بہم پہنچانا، ڈسپلن قائم رکھنا، سب کچھ اس کا اپنا ایک مینول ہے اور سسٹم کے تحت جیل چلتی ہے۔ اسی جیل میں میاں نواز شریف صاحب بھی قید تھے، اسی جیل میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی قید تھیں، اور ہم بھی ان سے ملاقاتوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو پوری یہ کیا کہوں کہ سچائی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی مایوس لوٹنا پڑتا تھا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی اور لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ طارق فضل چودھری صاحب، تب تو آپ لوگ گلا کرتے تھے کہ جنرل فیض حمید کے آرڈرز کے اوپر یہ سب کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے اور آپ سب کو جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ آج آپ لوگ حکومت میں، میں ایک منٹ ذرا مکمل کر لوں، میں آتا ہوں اس پہ، میں ایک منٹ ذرا مکمل کر لوں۔ اب آج یہ الزام لگانا جناب کہ ایس ایچ او نے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا اور جیل میں باقی کوئی ادارے مداخلت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اداروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جیل میں کا گیٹ ہے اس کو واچ کریں کہ کون ملنے جا رہا ہے اور کون نہیں ملنے جا رہا۔ وہی پوچھ رہی ہوں نا چودھری صاحب، کل ٹائم تھا اداروں کے پاس، آج ٹائم نہیں ہے۔ سابق گورنر کے پی کے بھائی ہدایت اللہ خان، سابق سینیٹر، وہ ایک بم دھماکے میں شہید ہوئے ہیں، ان کے والد بھی سینیٹر تھے، ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں نمودار ہو رہے ہیں۔ ہم ہر واقعے کے اندر، جو آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ان کے وکیل کی، اداروں کو لے کے آنا کوئی اپنی یا تو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے یہ باعث شرم ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ غلط ہے، یہ بھکلائے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ مگر مجھے یہ فرمائی دیجیے گا چودھری صاحب، کیا ماضی میں آپ لوگ بھی بھٹکے ہوئے تھے؟ کیونکہ آپ کے ایگزیکٹلی یہی الزام تراشیاں ہوتی تھیں، آپ لوگ بھی اداروں کو پن پوائنٹ کر کے کہتے تھے کہ یہ تو صرف پپٹس ہیں، اصل کام تو ادھر سے ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس بات کو لگتا ہے، کئی دفعہ ہم نے اس ایک پٹیشن کا حوالہ دیا جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے پہلے ہائی کورٹ میں جمع کرائی اور سپریم کورٹ میں وہ کیس انہوں نے جیتا بھی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن میں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اداروں کو خواہ مخواہ اس میں ملوث کر رہے ہیں۔ یہ سرین جیل کے مینول کے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی ثوابدید ہے۔ عدالتی احکامات ہوں گے، ان کی 100% منون اس پہ عمل درآمد ہوگا، کوئی بھی انہیں وہ نہیں کر سکتا، ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے لیڈرز کو اپنے کو طلب کیا اور وہ آ جائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جیل کے اندر سے کسی کو طلب کرے اور وہ کسی بھی وقت ملاقات کے لیے چلا جائے۔ جب میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے لاہور، اس وقت بھی ہمیں ہفتے میں ایک دن ملنے دیا جاتا تھا اور مخصوص ٹائم سلاٹ ہوتا تھا۔ ہم یہاں اسلام آباد سے جاتے تھے اور اس ٹائم سلاٹ کے اندر پہنچ پائیں تو ٹھیک ہے، رائے زیادہ ہو تو اس میں بھی ہم رہ جایا کرتے تھے۔ مجھے اس کا جواب لینے دیجیے گا شاندانہ صاحبہ، جب پہلے اتنے فاصلے ہیں اور مشکلات ہیں آپ کی جماعت کو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، آپ لوگ پھر بھی اداروں کے اوپر ہی الزام تراشی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے پنجاب کابینہ غیر قانونی قرار دینا چاہتی ہے آپ کی جماعت کو، تو سنا آپ نے چودھری صاحب کو، اس میں تو کہہ رہے ہیں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، میرے بھائیوں جیسے ہیں، ہم نے 5 سال تو نہیں 3.5 سال پہلے بھی اکٹھے گزارے، اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم ایز این انڈیویجول۔ لیکن آئی تھنک معذرت سے ان کو تھوڑا سا جو ڈیٹا کسی نے دیا ہے وہ غلط دیا ہے، اور میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ طارق بھائی، جب میں خود جیل میں تھی اڈیالہ میں، 9 اگست سے لے کے 16 اگست تک 8 دن تھے، تو چوتھے دن کیونکہ میں نظر بند تھی، میں اپنا کمرہ چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہتی بیٹا کہ اگر آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گی تو ہمیں اوپر سے آرڈر آیا، 2 لوگوں کا انہوں نے نام لیا، ایک کا میں نام میں نہ ہی لو تو بہتر ہے، اور دوسرا انہوں نے ان کی جو پنجاب کی بزدار ++C ہیں اس کا نام بتایا۔ اب میں اس وقت قرآن پہ بھی قسم کھاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ اس عورت کا نام کیا تھا، اس کا کس ادارے سے تعلق تھا، وہ پولیس کی تھی، وہ ایجنسیوں کی تھی، وہ کوئی قیدی تھی، آئی ہیو نو کلو۔ وارڈن تھی، خاتون تھی، ایک بہت ساری ہوتی ہیں، آتی چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے بولا کہ میڈم آج آپ کی ویڈیو بنے گی کیونکہ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے۔ میں نے کہا یہی بات میں نے کہی، میں نے کہا یہ بھی جیل مینول میں ہے کہ آپ لوگوں کو پارٹی چھڑوانے کے لیے ان کو بلیک میل کرتے ہو، ان کی گندی ویڈیوز بناتے ہو۔ کہتی نہیں جی، جیل کا مینول سے کوئی کام نہیں ہے، جیل والے یہ کام نہیں کرتے، یہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں، اور خاص کر خواتین کے لیے کہ کل کو بلیک میل کرنا ہو تو ان کی سوتے ہوئے ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں یا جاگتے ہوئے۔ تو وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی، میں نے اللہ سے یہی دعا مانگی، میں کہ اللہ اگر یہ بے حرمتی یہ لوگ میرے ساتھ کریں گے
تو میری اتنی ہمت دینا، طاقت دینا کہ میں پریس کانفرنس نہ کر پاؤں. سو معذرت کے ساتھ بھائی ڈزنٹ نو. اور دوسرا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مریم نواز صاحبہ جب اڈیالہ میں تھی وہ کہاں اسٹیشن تھی. میں بھی ٹی وی پہ نہیں بتاؤں گی, اٹس ویری امبیرسنگ, کیونکہ جو کلیمز ہیں اور ریالٹی اس میں کوسو فرق ہے میلوں کا. لیکن ڈزنٹ میٹر. میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں, پیپل میں بھی ہیں, ہر پارٹی میں ہوں گے. پرابلم لیڈرشپ کا ہے, کمپرومائزڈ ہیں, اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی ٹیم لیڈرز کو بھی غلط انفارمیشن دیتے. میں نے یہی بات اس دن اسمبلی کے فلور پہ کہی تھی تو میری پوری اسپیچ کاٹ دی گئی تھی. پرابلم کیا ہے؟ اگر میں سچ بول رہی ہوں, اپنے بارے میں ہی سچ بول رہی ہوں, کسی کو مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اینڈ آئی کین اشور یو کہ جب ہائی کورٹ کہہ دے کہ دیز پیپل آر آتھورائزڈ ٹو میٹ عمران خان آن دس پرٹیکولر ڈے, جیل سپرنٹینڈنٹ کی یا جیل خانہ جات کی اس پہ کوئی پریسیڈنس نہیں رہتی. ہم جائیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, اور یہ طریقہ کوئی نہیں ہے, یہ طریقہ غلط ہے. جو بھی کرے طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے شاندانہ جی, بتائیے گا آج آپ کی ملاقات کی نوعیت تھی جو جماعت کے اندر بڑے اختلافات پائے جا رہے ہیں. آپ نے 3 گروہوں کا بھی ذکر کیا, 3 گروپس ہیں, آپ نے کانوں کو ہاتھ بھی لگایا کہ مجھے خان صاحب اجازت دیں تو ان پاگلوں سے جان چھڑا کے میں ادھر سے نکلوں. یہ کوئی درجہ حرارت یا ٹیمپریچرز کم ہوئے ہیں یا ابھی بھی وہ اختلافات یا مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں قائم ہیں؟ دیکھیں مہر, شرم کی بات ہے کہ اس ملک میں ہم نے عورتوں کی حیا پہ ہاتھ ڈالا. شہریار نے بھی فلور آف دا ہاؤس بھی یہی کہا تھا, شہر آفریدی نے, کہ آپ لوگ بات تو بڑی بڑی کرتے ہیں عورتوں کی عزت, عورتوں کا وقار, ہیومن رائٹس, چوڑیوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن جن عورتوں کے کپڑے اتروائے گئے, دوپٹے اتروائے گئے, تو کیا یہ چوڑیوں سے آپ مشابہت دے سکتے ہیں؟ جو اس کی بیوی بچوں کے ساتھ ہوا, جو باقیوں کی بیوی بچوں کے ساتھ ہوا, سب کی ماؤں کے ساتھ ہوا, ریحانہ ڈار کے ساتھ ہوا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی, اب یاد رکھیے, اب رفٹس پہ میں آتی ہوں. رفٹ وہ ہوتا ہے جس پہ جس طرح چلے گئے شاہد خاقان عباسی صاحب, جس طرح چلے گئے مفتاح اسماعیل صاحب, محمد زبیر صاحب چلے گئے, رفٹ اسے کہتے ہیں. اس وقت جو ہر پارٹی میں ہوتا ہے, جو ڈیموکریٹک ہوتی ہے, جو موروثی نہیں ہوتی, اس میں ہمیں خان صاحب نے بھی حق دیا تھا. مجھے یاد ہے جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا فائنانس منسٹر, ہم نے باقاعدہ خان کے ساتھ سٹنگ کی تھی, تمام ایم این ایز نے, ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. وہ تو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھا, ہم نے سوال پوچھا تھا. مجھے حق ہے کہ پارٹی کے ہر عہدیدار سے سوال پوچھوں کہ خان صاحب کب آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, وہ تو میں پوچھوں گی. دوسرا, ہماری عوام بہت ڈیسپریٹ ہے ٹو کم آؤٹ, ہم نے ان پہ لڈ رکھی ہوئی ہے.